ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب 24 سے 29 آیات تک۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے، تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہے وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم 4 جولائی کے موقع پر عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس توما رسول کی عید مناتے ہیں۔ توما کا ارامی زبان کا مطلب جڑواں ہے۔ شاگردوں کی 4 فہرستوں کے مطابق مقدس متی میں وہ 7ویں نمبر پر، اور مقدس مرکز اور مقدس لوکا میں وہ 8ویں نمبر پر تحریر کیا گیا ہے۔ تاہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد رسولوں کے اعمال کی فہرست میں اسے 6 نمبر پر جگہ دی گئی ہے۔ مقدس توما کی شخصیت میں اتار چڑھاؤ کا عنصر صاف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی بلندی پر تو کبھی پستی میں نظر آتا ہے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ اس کی صحت اچھی نہ تھی، مگر اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وہ دلیر اور وفادار رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی مخالفت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنی خدمت کے آخری دنوں میں یہودا میں آنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن اسے ضرور یہودا میں آنا تھا تاکہ لازر کو زندہ کرے۔ اس موقع پر سارے شاگرد تو پریشان تھے، لیکن مقدس توما نے ہمت سے کام لیا اور یسوع کی حمایت میں نعرہ بلند کیا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر مقدس توما نے شک کیا۔ آج کی انجیل مقدس کا مطالعہ کیا جائے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں مرقوم ہے، اور مقدس توما نے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں ڈال نہ لوں، ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کا شک دور ہو گیا۔ تب یسوع مقدس توما سمیت دوبارہ شاگردوں پر ظاہر ہوا اور توما سے کہا، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ بعد میں توما نے اقرار کیا کہ یسوع ہی میرا خداوند اور خدا ہے۔ روایت میں مرقوم ہے کہ مقدس توما نے بابل میں کلیسیا قائم کی اور پھر ہندوستان اور ٹیکسلا تک بھی آئے اور اسے مدراس میں شہید کر دیا گیا۔ مقدس توما انگریزی میں اسے تھامس اور اس کا دوسرا نام
तवाम है। बाइबल मुकद्दस में इसके वालिदैन का जिक्र नहीं मिलता और ये गलील का रहने वाला था। इस नाम के लोग बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलते, सिर्फ एक तोमा का ही जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस तोमा का 11 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामा के बेहतरीन इकरार करने वाले जिनका हमें ज़िक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है, पहले नंबर पर नथानियल, जिसने मसीह खुदावंद पर ईमान रखा, ईमान लाया और भरोसे से मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया और कहा, ए रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। दूसरे नंबर पर बाइबल मुकद्दस में हमें मार्था का जिक्र मिलता है, जिसने अपने ईमान का इकरार किया, ए खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू खुदा का बेटा है जो दुनिया में आने वाला था। तीसरा इकरार हमें मुकद्दस पतरस का मिलता है, जब मुकद्दस पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। और चौथा इकरार हमें मुकद्दस तोमा का मिलता है, जब उसने मसीह खुदावंद को देखा तो मसीह खुदावंद पर ईमान लाया और गिरकर कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। आज भी जब काहिन पाक मास की कुर्बानी अदा करता है तो ये लफाज पाक मास में अदा किए जाते हैं। जब काहिन पाक होसिया को ऊपर उठाता है तो मोमिनीन घुटने होकर ये अल्फाज अदा करते हैं कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। मुकद्दस तोमा रसूल जो अच्छा और वफादार शागिर्द था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मसीह खुदावंद के लिए मंसूब की। मुकद्दस तोमा रसूल मसीह खुदावंद की पाक अंजील का प्रचार करते हुए शहीद कर दिए गए। आपका निशान नेज़ा और गुनिया है। नेज़ा आपकी शहादत को ज़ाहिर करता है और गुनिया आपको अच्छा तरहान और ममार ज़ाहिर करता है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मसीह खुदावंद के लिए मंसूब की, शहादत पाई और मसीह खुदावंद के नाम को ज़िंदा रखा। पापाए आज़म शीशम ने आपको 1972 खेसीन में पाक व हिंद का मुरब्बी करार दिया।